وہ بڑا امپورٹنٹ ہے 19 کا جو لفظ ہے انڈر لائن ہے. اگر یہ نہ ہو راجستھان آج بیان نہیں جمع ہوا. جی وہ بایو میٹرکس کا مسئلہ تھا, وہ چیف جسٹس صاحب نے بتا دیا کہ سہولت ہم استعمال کر سکتے ہیں لاہور میں بھی, کیونکہ یہاں دفتر میں لینے سے انکار کر دیا تھا کہ جو رسپونڈنٹ ہیں ان کو خود پیش ہونا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں فیاض محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں فیاض محمود یوٹیوب چینل. ناظرین, آپ کو یاد ہوگا سپریم کورٹ آف پاکستان میں عمران خان کی نااہلی کا کیس ایک چلا تھا, اور اس میں بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ عمران خان صاحب کے پاس وہ دستاویزات نہیں ہیں جو ان کے پاس ہونی چاہیے تھی. لیکن پھر اچانک سے ایک انٹری ہوئی, اور وہ انٹری ہوئی ان کی سابقہ اہلیہ جمائمہ خان کی. اور وہ جب وہ آئیں اور ان کے بھیجے ہوئے ڈاکومنٹ جو آئے تو ان نے پورے کیس کو ایک طرف کر دیا, اور یوں عمران خان وہاں پر صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ لے کر اس لوگ سپریم کورٹ پاکستان سے نکلے. لیکن اب اس بات کو تقریباً 5 سال گزر چکے ہیں. 2018 سے لے کے 2023 میں آج ہم بیٹھے ہیں, تو 2023 میں ایک بار پھر جمائمہ کی پاکستانی سیاست میں انٹری ہوئی ہے, اور پاکستانی سیاست میں ان کو پھر ایک دفعہ لایا جا رہا ہے. وہ کیسے آ رہی ہیں, اور اب جو ڈاکومنٹ آ رہے ہیں, کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ ڈاکومنٹ پہلے جنہی ڈاکومنٹس کے ذریعے جمائمہ خان عمران خان کو وہاں سے نکالنے میں کامیاب ہوئی تھیں, اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ایسی دستاویزات آ گئی ہیں اب عمران خان کے لیے مشکلات بننے جا رہی ہیں. یہ ایک نیریٹو دیا جا رہا ہے. کیا یہ ایسا ہی ہے جیسا ایک نیریٹو کل سے یا پرسوں سے یا اس سے پہلے سے چلایا جا رہا ہے؟ وہ کیا نیریٹو ہے, اسی پہ ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سہیل رشید صاحب, اسلام آباد ہائی کورٹ کو کور کرتے ہیں. اس کے علاوہ اسلام آباد میں جتنے بھی ہائی پروفائل کیسز گزشتہ کچھ سالوں سے ہوئے ان کے ساتھ کسی نہ کسی طریقے سے منسلک رہے ہیں. سہیل صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. یہ کیا کہانی چل رہی ہے اس وقت؟ عمران خان کو جمائمہ پھنسانے جا رہی ہیں, کیسے پھنسانے جا رہی ہیں؟ دیکھیں, جمائمہ ان کو تو نہیں پھنسانے جا رہی ہیں, لیکن ان کی ایک پرانی ڈاکومنٹ ہے جو کہ جس پر ان کے سائن ہیں. اس ڈاکومنٹ کی بنیاد پر یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کے لیے مشکلات ضرور پیدا ہو گئی ہیں. اور یہ ڈاکومنٹ کیا ہے وہ تھوڑی سی ہم آپ کو پہلے بتا دیتے ہیں کہ سارا معاملہ کیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی گئی ہے ایک بار پھر کہ عمران خان صادق اور امین نہیں ہیں, ان کو نااہل قرار دیا جائے. اور گراؤنڈ یہ لی گئی ہے کہ ان کی ایک مبینہ بیٹی ہے, اس کو انہوں نے ظاہر نہیں کیا اپنے کاغذات نامزدگی میں. تو اس کو سپورٹ کرنے کے لیے جو درخواست گزار ہیں, ساجد نام کے کوئی صاحب ہیں, کبھی آئے نہیں ہیں خود, لیکن ان کی جانب سے یہ اب ڈاکومنٹ ایک آیا ہے جو کہ 2004 کا ہے, جس میں جمائمہ نے ٹیریان وائٹ جو کہ لڑکی ہے جس کو کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کی مبینہ بیٹی ہے, ان کے لیے ایک ڈکلیریشن سائن کیا ہوا ہے وہاں کی کورٹ میں دینے کے لیے. اور اس میں جمائمہ نے یہ کہا ہوا ہے کہ یہ ٹیریان وائٹ کی خواہش پر میں یہ سائن کر رہی ہوں, اور خواہش کیا ہے جی کہ میں اپنی خالہ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں, تو آپ میری گارڈین شپ نہ لیں. اچھا, یعنی کہ وہاں پر جمائمہ کو دی جا رہی تھی گارڈین شپ. کیوں دی جا رہی تھی؟ کہ عمران خان کے بچے چونکہ وہاں رہتے ہیں, ان کی گارڈین میں ہیں, تو ان کے ساتھ وہ بھی رہیں گے. تو جمائمہ نے وہ ڈکلائن کی, گارڈین شپ لینے سے ڈکلائن کیا ہوا ہے جی کہ میں یہ نہیں لے رہی, کیونکہ بچی کی خواہش یہ ہے کہ خالہ کے ساتھ رہنا ہے, بچی میرے کر ساتھ لینا وائٹ. تو بچی کے فیور میں یہی ہے, تو میں آگے کورٹ میں اس کی تصدیق بھی کر دوں گی کہ میں اس کی گارڈین شپ لینے سے انکار کر رہی ہوں, تو آپ اس کی گارڈین شپ انہیں دے دیں. یہ ایک ڈاکومنٹ ہے جس کو کہا جا رہا ہے جی کہ اب یہ بڑا لنک اسٹیبلش ہو گیا عمران خان کا اس بچی کے ساتھ. تو یہ ڈاکومنٹ بنیادی طور پر جو پہلے ڈاکومنٹ پیش کیے گئے ہیں وہاں کی باہر کی کورٹس کے کچھ فیصلے پیش کیے گئے ہیں جو کہ عمران خان کے کہتے ہیں جن کے خلاف گئے تھے. تو اب اس کے ساتھ یہ بھی ڈاکومنٹ ایک رکھ دیا گیا ہے, پٹیشن میں یہ ڈاکومنٹ لگا ہوا ہے, اور کہا جا رہا ہے کہ اب اس پر اسلام آباد ہائی کورٹ عمران خان سے جواب مانگے کہ جی یہ اگر پورا لنک ایک اسٹیبلش ہے تو اٹ مینس کہ وہ آپ کی بیٹی ہے, تو لہٰذا آپ پر لازم تھا کہ آپ اپنے کاغذات نامزدگی میں انہیں ظاہر کرتے. حالانکہ یہ کیس جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں آیا تو جو اس پر بالکل پہلی سماعت ہوئی تھی, تو اس وقت چیف جسٹس ہیں جو اب عامر فاروق صاحب, اس وقت یہ چیف جسٹس تو نہیں تھے, لیکن انہوں نے پہلے دن یہ ایک مینٹینیبلٹی کے دوران سوال پوچھا تھا کہ اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی بیٹی ہے, تو کیا آپ ان کا ڈیپینڈنٹ بھی اسے ثابت کر سکتے ہیں؟ اصل سوال یہ ہے, کیونکہ ڈیپینڈنٹس آپ نے ظاہر کرنا ہوتے ہیں. دوسری بات پھر اس میں مسلم لا آ جاتا ہے, مسلم فیملی لا آ جاتا ہے, پاکستانی لاز آ جاتے ہیں. ان کے تحت کیا عمران خان کی وہ بیٹی ہے جس کو وہ آن نہیں کر رہے, یا جس کو آن نہیں کر رہے, یا جس ڈسکلوز کو نہیں کر رہے. ڈسکلوز نہیں کر رہے. دوسرا سوال اس میں بڑا اہم آتا ہے کہ کیا اس لڑکی نے کبھی یہ کمپلین کی ہے؟
تو یہ سارے کوشچنز، لیکن ابھی یہ میرٹ پہ کیس جائے گا تو اس میں طے ہوں گے، دیکھا جائے گا یہ سارا سلسلہ کہ کس طرف نکلتا ہے. ابھی تو اس کی ایک درخواست قابل سماعت ہے یا نہیں، یہ معاملہ بھی ان کوشچن ہے. لیکن جو لائرز بڑے اس میں آگے ہیں، سلمان اکرم راجہ ہیں، دوسری طرف سے سلمان بٹ صاحب ہیں، تو ان کے درمیان جو کل ہلکی سی گفتگو ہوئی تو اسی میں سے لگ رہا تھا کہ یہ کیس ابھی میرٹ میں نہ چلا جائے. کیونکہ جب انہوں نے مینٹینیبلٹی پہ بات کی تو سلمان بٹ صاحب نے کہا کہ آپ تو قابل سماعت ان پہ بات کرنا چاہتے ہیں، یعنی کہ ایک طنز انہوں نے کیا. تو انہوں نے کہا جی کورٹ نے یہی کہا تھا لیکن آپ نے میرٹ پہ کہنا ہے تو آ جائیں، آرگو کر لیتے ہیں. تو یہ کیس اب مجھے لگتا ہے کہ مینٹینیبلٹی سے آگے نکل چکا ہے، یعنی کہ نیکسٹ سٹیج میں جا چکا ہے کہ پہلے تو اس درخواست نے مینٹینیبل ہونا تھا کہ آیا کہ درخواست قابل سماعت بھی ہے یا نہیں، لیکن جو لاسٹ ہیئرنگ ہوئی اس کے جو ریمارکس ہم نے دیکھے، اس ریمارکس کو دیکھتے ہوئے تو اب یہ مینٹینیبل سے بھی آگے نکل چکا ہے. جی یہ مینٹینیبل سے آگے نکل چکا ہے، اور عمران خان صاحب کو مینٹلی تیار رہنا چاہیے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ان کے فیور میں یا اگینسٹ بہرحال اب اس کیس کا فیصلہ آئے گا. پہلے بھی آ چکا ہے، 2 رکنی بینچ کا فیصلہ پہلے بھی اسی کیس پر موجود ہے. یہ ایک بڑا اس میں بہت ہی انٹرسٹنگ پہلو ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہی ڈویژن بینچ کا اس کیس میں میرٹ پر فیصلہ موجود ہے. انہوں نے اس کو خارج کیا تھا، میرٹس وہ والے تو نہیں گئے لیکن انہوں نے اس ایک میرٹ پہ خارج کیا تھا کہ اس میں چونکہ ایک بچی ہے جس کے رائٹس بھی انوالو ہیں، اور اگر اس چیز کو ہم یہاں پہ ڈسکس کریں گے ان کو کوئی آبجیکشن بھی نہیں ہے. ہاں جب وہ بچی کو خود کبھی کوئی اعتراض نہیں ہے، اگر انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر وہ کل کو خود آ جاتی ہے آ کر وہ اپنے چائلڈ جو رائٹس سے متعلق وہ بات کرتی ہے تو پھر ہم دیکھ سکتے ہیں، لیکن ابھی تک جب اسے خود اعتراض ہی نہیں ہے تو تسی کون ہو؟ جی کورٹ نے یہ کہا تھا کہ اگر ہم اس چیز کو ڈسکس کریں گے اس کے کہ فادر اس کا کون ہے یا کون نہیں ہے تو اس کے رائٹس جو ہیں نا وہ متاثر ہوں گے. تو اس رائٹس کے اوپر چیف جسٹس ستر من اللہ جو اس وقت کے تھے اور ساتھ ان کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب جو کہ دونوں ایک مطلب اپرائٹ اور بڑے سمجھے جاتے ہیں کہ جی اچھے منصف ہیں اور فیصلے کرنے والے، موجودہ چیف صاحب بھی ٹھیک ہیں، لیکن اس وقت انہوں نے 2 رکنی بینچ نے اس کیس کو خارج کر دیا تھا. اب موجودہ چیف صاحب نے ابھی اس کی مینٹینیبلٹی ڈیسائیڈ نہیں کی کہ مینٹینیبل ہے یا نہیں ہے، یہ فریقین خود ہی ایک لیکن فریقین آگے جا رہے ہیں تو باتیں اگر اس طرح کر رہے ہیں. اور اب عمران خان کی سٹیٹمنٹ آنے والی ہے، یہ میں نہیں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ آپ کو ابھی صرف مینٹینیبلٹی پہ نوٹس ہوا ہے، آپ کے وکیل آگے ہیں اور وہ آ کے ایک جواب جمع کروا سکتے ہیں کہ جناب یہ مینٹینیبل ہی نہیں ہے. تو ان کے لائر آگے کہتے ہیں جی کہ عمران خان نے اپنی ایک سٹیٹمنٹ کورٹ کو دینی ہے، لکھ کے وہ دینی ہے. سٹیٹمنٹ اب اصل میں حیران کن ہوگی وہ کیا دینا چاہ رہے ہیں ایسا. حالانکہ دیکھیں یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے جس پہ تو عمران خان صاحب کو اپنے وکلا کے ساتھ مل کے چلنا ہوگا، جو وکلا راستہ دکھائیں وہی. کیونکہ خان صاحب کا آج بھی میں ایک انٹرویو سن رہا تھا، وہ کہتے تھے کہ ابھی تک میرے خلاف ایسا کوئی کیس نہیں ہے جس میں کوئی سالڈ ایویڈنس ہو کہ مجھ کو نااہل کیا جا سکے. تو اس پہ ایک دوست نے کہا تھا کہ پاکستان ہے، اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہ آپ کی خام خیالی ہو سکتی ہے، کچھ بھی نکل سکتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ کل کو یہی جا کے گلے پڑ جائے. لیکن جو ان کے وکیل ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب، میرا خیال ہے کہ خان صاحب اپنی مرضی سے سٹیٹمنٹ نہیں دینے والے. یقیناً سلمان اکرم راجہ صاحب نے انہیں ایڈوائز کیا ہوگا کہ آپ اس طرح کی ایک سٹیٹمنٹ دیں اور اس کا چیپٹر میں سے ہم کلوز کریں. کوئی اس طرح جانے کا کوئی سلسلہ ہوگا، لازمی ہوگا، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ یہ کیس ہر کچھ عرصے بعد آ جاتا ہے. عمران خان صاحب جب الیکشن لڑنے 2018 میں آئے تو وہاں پہ آبجیکشن ہو گیا جی کہ ان کی مبینہ بیٹی ہے، معاملہ وہاں پر پھر اس میں ٹریبیونل میں آ گیا، ٹریبیونل نے اس کو نہیں سنا، خارج کر دیا. اس کے بعد پھر ایک اور درخواست گزار آ گئے افتخار چودھری صاحب جو سابق چیف جسٹس ہیں ان کی پارٹی کے، وہ بلوچ صاحب تھے کوئی، وہ آگے انہوں نے کہا جی کہ یہ مبینہ بیٹی ظاہر نہیں کر رہے. وہ بلوچ صاحب بعد میں پی ٹی آئی میں ہی شامل ہو گئے اور درخواست انہوں نے واپس لے لی. پھر حافظ احتشام صاحب آگے، اس پہ فیصلہ ہی آ گیا. حافظ احتشام صاحب نے آئے اور انہوں نے جناب پہلے میرا خیال ہے سنگل بینچ، پھر انٹرا کورٹ اپیل، اور اس میں ڈویژن بینچ نے فیصلہ دے دیا. اور وہ فیصلہ کوئی بہت پرانا نہیں ہے، ڈیسائیڈ پہلے ہو گئی تھی لیکن تفصیلی فیصلہ جب چیف جسٹس ستر من اللہ صاحب سپریم کورٹ گئے ہیں اس سے چند روز پہلے آیا ہے. اور انٹرسٹنگلی جب وہ فیصلہ آیا اس وقت یہ جو کیس جس کی اب ہم بات کر رہے ہیں یہ بھی پینڈنگ ہو چکا تھا، یہ آ چکا تھا ہائی کورٹ میں، سنگل بینچ کے سامنے لگا ہوا تھا، لیکن عدالت فیصلہ دے گئی. لیکن اس وقت اوپر سے ڈویژن بینچ کا فیصلہ بھی ہے اور اس میں یہ چیز طے ہو چکی ہوئی ہے کہ یہ کیس زیادہ ڈسکس کرنا کسی کے انٹرسٹ میں نہیں ہے. اور اس میں کورٹ نے یہ بھی کہا تھا کہ عمران خان صاحب کو ابھی لوگوں نے 7 سیٹوں سے پھر الیکٹ کر دیا، پہلے 5 سے کیا تھا، تو لوگوں پہ چھوڑتے ہیں نا کہ وہ ان کو الیکٹ کر دیں یا نہیں کرتے. تو ہم کیوں ڈسکس کریں گے. سہیل صاحب معاملہ یہ ہے کہ عمران خان کا جو ماضی ہے وہ تو ایک کھلی کتاب ہے، وہ خود بھی مانتے ہیں.
اور انسان غلطیوں سے سیکھتا بھی ہے. بہرحال اگر کسی کے رائٹ کی بات ہے تو وہ رائٹ اس کو ملنے بھی چاہیے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر کچھ سالوں کے بعد جمائمہ خان کو ضرور پاکستانی سیاست میں ڈسکس کیا جاتا ہے, کسی نہ کسی طریقے سے وہ پاکستانی سیاست میں وہ ڈسکس ہو رہی ہوتی ہیں, اور اس دفعہ ایک اور طریقے سے ڈسکس کیا جا رہا ہے اور ان کی ایک اور طریقے سے پاکستانی سیاست میں انٹری ہوئی ہے. تو بہرحال دیکھتے ہیں اس کیس کا فیصلہ کیا آئے گا. سہیل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. مجھے اور سہیل کو دیجیے اجازت. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اعلیٰ نگہبان.